ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے صدر چودھری حسیب صاحب۔ حسیب صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ حسیب صاحب، اللیگل چیمبرز کا معاملہ تھا، انتظامیہ نے وہ چیمبرز گرا دیے اور اس کے بعد وکلا نے جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ پر حملہ کیا، یرغمال بنایا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسلام آباد بار کونسل ہو یا دیگر بار ایسوسیشنز ہو اس کی مذمت کریں، لیکن ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا دفاع کرتے ہوئے وکلا نظر آ رہے ہیں، مختلف جو تنظیمیں ہیں وہ اس کا دفاع کرتی ہوئے نظر آ رہی ہیں، ہڑتال کی کال بھی دی اور اب کل مارچ کا اعلان کر دیا ہے ڈی چوک کی طرف۔ کیا وجہ ہے؟ مذمت کرنی چاہیے، ایکشن لینا چاہیے ان وکلاؤں کے خلاف، آپ لوگ دفاع میں آگئے ہیں اور مارچ کر رہے ہیں اس کے خلاف؟ یہ جو یہ نا، یہ اصل میں یہ کمپلیکس کوسچن ہے اور دو مختلف چیزوں کو آپ نے مکس کر دیا ہے۔ ایک بات آپ کر رہے ہیں عدالت پہ حملے والا معاملہ، دوسرا ہے ایلیگل کنسٹرکشنز کا، یہ دو مختلف باتیں ہیں۔ کل جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ہم پروسیشن کے لیے جا رہے ہیں اور ریلی نکال رہے ہیں، وہ ہم اپنے مطالبات کے لیے کر رہے ہیں، ہم اپنا جو ایشو ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں یہ جو چیمبرز والا ایشو ہے یہ لوگوں کو پتہ چلے، گورنمنٹ کے علم میں یہ بات آئے، جو اقتدار میں ہیں ان کو پتہ چلے کہ ہم کون سی ڈیفیکلٹیز فیس کر رہے ہیں۔ ہم ان کو اس چیز کو باور کرانا چاہتے ہیں اور احساس دلانا چاہتے ہیں کہ ان کو پتہ ہو کہ یہ مسئلہ آئے روز کیوں پیدا ہوتا رہتا ہے اور ابھی کیوں ہوا۔ This is only because of this reason that we are facing this issue. The issue is basically code complex. آج بن جائے کوڈ کمپلیکس، یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ آپ نہیں اس کو بنائیں گے یہ مسئلہ چلتا رہے گا، یہ ہے ایشو۔ اب رہے گا وہ والا معاملہ، یہ پتہ نہیں کس نے یہ بات پہنچا دی کہ ہم اس حملے کی حمایت کرتے ہیں اور اس کے خلاف ہم جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہم اس کے حق میں نہیں ہیں۔ یہ چند لوگوں کا ایکٹ تھا، اس کو ہم بالکل سپورٹ نہیں کرتے، بلکہ مذمت بھی کی گئی ہے، کر رہے ہیں، اور اس کو ہم جسٹیفائی نہیں کرتے، نہ کر سکتے نہ کریں گے۔ اچھا، پہلے یہ دوسرے والے ایشو کی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ کل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے خط بھی لکھا ہے مختلف بار کونسلز اور ایسوسیشنز کو، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں محصور رکھا گیا، ججز کو انہوں نے توڑ پھوڑ جو کی گئی اس کی مذمت کی اور کہا کہ باقاعدہ عدالت پر حملہ کیا گیا تھا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں۔ کل جو آپ لوگ احتجاج کرنے جا رہے ہیں، جس پہ آپ لوگ ریلی بھی نکالیں گے، تو اس میں تو آپ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جو گرفتار کیے گئے ہیں وکلا، ان کو فوری طور پہ رہا کیا جائے۔ یہ مطالبہ کیوں ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے غلط کیا تھا اور ان کو سزا ملنی چاہیے؟ یہ آپ نے اچھا پوچھا اور یہ بڑا ضروری تھا، بلکہ میں خود بھی چاہتا تھا یہ چیز ہائی لائٹ ہو۔ آپ کے علم میں ہے یا نہیں، آج بھی ٹی وی پر ٹکر چلتے رہے ہیں، میرے پاس آرڈر موجود ہے۔ آج ہمارے دو وکلاء نے ایک پٹیشن فائل کی، انہوں نے اس کو ریٹ میں کنورٹ کیا، انہوں نے ڈی سی اسلام آباد اور ایس ایس پی کو بلوایا اور ان سے پوچھا یہ بتائیں کہ جن لوگوں کے نام ہیں یا وہ لوگ جو انوالوڈ ہیں ان کو آپ پکڑتے نہیں ہیں، اور وہ لوگ جو انوسنٹ ہیں ان کے گھروں میں آپ جا رہے ہیں، چھاپے مارتے ہیں، جا کے بے حرمتی کرتے ہیں، آپ وارنٹ لے کے نہیں جاتے، خواتین ساتھ کوئی نہیں ہوتی، اور گھر کی خواتین کو آپ ہراساں کرتے ہیں، آپ بیڈ روم میں پہنچ جاتے ہیں۔ بہت سے دوست ہمارے کولیگز جو اس کاز کو سپورٹ نہیں کرتے تھے، جنہوں نے حملہ کیا، ان کے گھروں میں چلے گئے۔ ان میں سے بہت سے دوست ہیں، ایون میری کیبنٹ کا ایگزیکٹو ممبر رات اس کے گھر میں چلے گئے اور جا کے بے حرمتی کی۔ یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے نا، ہم اس کی مذمت کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ کام نہ کریں۔ پھر آپ ان وکلا کی نشاندہی کر دیں، ویسے تو سب نے دیکھا ہے جو فوٹیجز آئی ہیں، لیکن آپ خود ذمہ داری لے کے ان وکلا کی نشاندہی کریں کہ یہ لوگ تھے جنہوں نے بدماشی کی ہے، جنہوں نے وکلا گردی کی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارا نام خراب کرتے ہیں۔ ان کے نام بتا دیجئے کون کون ہیں یہ لوگ۔ دیکھیں، یہ جو لفظ ہمیشہ یوز کیا جاتا ہے بدماشی اور وکلا گردی، اگر 5000 وکلاء میں سے اگر چند وکیلوں نے یہ کام کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 99% یا 95% لوگ بھی وکلا گردی کا شکار یا بدماش ہیں۔ یہ نہ کہا کہ میں تو انہی کے بارے میں کہہ رہا ہوں جنہوں نے بدماشی کی، ان کے نام آپ لے دینا، میں پوری لائر فٹرنیٹی کو تو نہیں کہہ رہا ہوں۔ ایک بات، دوسری بات، یہ جن کی بات آپ کرتے ہیں نشاندہی کر دیں، ان میں سے اب دیکھیں نا، انتظامیہ اتنی اہل ہے، نام لکھے ہوئے ہیں کچھ لوگوں کے، اور کچھ کے نام چلے غلط بھی لکھے گئے ہیں۔ اب انہوں نے ابھی سے 8 یا 10 لوگ پکڑے ہیں، ان 8-10 میں سے بھی وہ خود مانتے ہیں 4 اور 5 ایسے ہیں یا وہ موجود نہیں تھے، یا وہ دوسرے شہر میں تھے اس وقت، یا وہ بیمار ہیں، وہ آتے نہیں ہیں آج کل، اور خود وہ مان رہے ہیں، ایک آدھ کو وہ ڈسچارج کر رہے ہیں۔ اب یہ تو حال ہے انتظامیہ کا۔ جب آپ ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ وہ ملوث نہیں تھے، ان بیچاروں کو پکڑ لیا ہے، تو آپ ان لوگوں کو بھی جانتے ہوں گے نا جو قصوروار ہیں۔ میں نے نہیں دیکھا کہ آپ کی ایسوسیشن نے یا بار کونسل نے کبھی ان کے نام شائع کیوں کہ یہ لوگ تھے جو ہمارا نام خراب کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پوری کمیونٹی کو گالی پڑتی ہے، ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔
آج تک تاریخ رہی ہے وکلا گردی کے جو واقعات ہیں، میں کئی شوز کر چکا ہوں، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کی ایسوسیشن نے کہا کہ یہ لوگ تھے ملوث تھے، یا کسی کے آپ لوگوں نے خود سے لائسنسز کینسل کیے ہوں کاؤنسل نے. دیکھیں یہ مختلف باتیں آپ نے ایک ہی سوال میں پوچھ لی ہیں. جو تو نام کا معاملہ ہے وہ نام ریکارڈ پہ موجود ہیں. اگر 10 15 20 25 نام اگر ایف آئی آر میں دیے ہوئے ہیں، اس میں سے 2 4 5 6 نام آپ چھوڑ دیں وہ نہیں ہوں گے، باقی نام تو لکھے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ جن لوگوں کے انہوں نے نوٹسز ایشو کیے ہیں کہ آپ بتائیں آئیں اور کنٹمپٹ جو پروسیڈنگ وہ فیس کریں، جی ایسا ہی ہے. ان میں سے بھی کچھ نام درست نہیں ہیں لیکن باقی تو درست ہیں، وہ وضاحت کریں گے، بتائیں گے. تو ان کے خلاف کیا کارروائی ہونی چاہیے؟ بطور صدر آپ کیا ریکمینڈ کریں گے؟ کیا کارروائی ہونی چاہیے؟ جنہوں نے چیف جسٹس کو محصور کیا، جنہوں نے حملہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کیا کارروائی ہونی چاہیے؟ کیا سزا ہونی چاہیے ان کے خلاف؟ بالکل جو کارروائی قانوناً بنتی ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے. ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں، آج تک کسی نے سپورٹ نہیں کیا. اگر کوئی میڈیا یا کوئی بندہ اس چیز کو رپورٹ کرتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ غلط فہمی ہے، اس کو دور ہونا چاہیے. ہم بالکل سپورٹ نہیں کر رہے ہیں، اور یہ جو لوگ ملوث نہیں ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی نہیں ہونی چاہیے. ان کے گھروں پہ چھاپے نہیں مارنے چاہیے، گھروں کی بے حرمتی، چادر اور چاردیواری کا خیال رکھنا چاہیے. تو آپ کا مطالبہ ان لوگوں کی رہائی کے حوالے سے جو کہ اس میں ملوث نہیں تھے، جو ملوث تھے ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے. بالکل درست، یہ بڑا واضح اور کلیئر صورتحال ہے، اس کو واضح رہنا چاہیے. جو پہلا معاملہ ہے اس پر آ جاتے ہیں. اللیگل آکوپیشن تھی، یہ آپ کو بھی پتا ہے، تو حکومت انتظامیہ کیوں نہ گرائے اس اللیگل آکوپیشن کو؟ کیوں نہ گرائے؟ ہر کسی کا، ہر کوئی، آپ کو پتا ہے کہ پورے ملک میں تجاوزات کے خلاف جو ہے کریک ڈاؤن ہوا ہے، وکلا پہ نہ کیا جائے کیونکہ گورنمنٹ نے ان کو کمپلیکس نہیں دیا صرف اس لیے؟ ہم اس کو اللیگل بھی اس طرح نہیں کہہ سکتے اور تجاوزات بھی نہیں کہہ سکتے. اس کا پورا پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے. اگر آپ کے علم میں یہ بات ہو، یہ G6 میں جب مجسٹریٹ ہوا کرتے تھے اسلام آباد میں، 1 یا 2 وہاں بیٹھتے تھے. 1980 میں یہاں شفٹ کیا گیا F8 میں. F8 ایک مرکز ہے، اسی طرح مرکز ہے جس طرح باقی سیکٹرز میں مرکز ہیں. ہم تو یہاں عدالت نہیں لے کے آئے تھے. 1980 میں اس وقت ایک سیشن جج ہوتا تھا اور 1 یا 2 سول ججز ہوتے تھے. پھر تعداد بڑی، ایک سیشن اور ایک ایڈیشنل ہو گیا، ججز کی تعداد 3 4 ہوگی. آج 80 ججز ہیں وہاں. وہ ہم نے نہیں بٹھائے، ہم ان کو نہیں لے کے آئے، ہم نے ریکویسٹ نہیں کی تھی. اس وقت 80 میں جب آئے اس وقت وکلا کی تعداد 30 40 یا 25 تھی. یہ جیسے جیسے تعداد بڑھتی کی ججز کی، وکلا آتے گئے، اب تعداد 5000 ہو گئی ہے اور اسی حساب سے چیمبر بنتے گئے. ہم نے کبھی بھی ریکویسٹ نہیں کی تھی کسی گورنمنٹ سے کہ آپ ہمیں F8 میں بٹھائیں. ہمارا مطالبہ بہت شروع سے یہ تھا. مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر ججز کی تعداد بڑھتی گئی اور وکلا کی بھی تعداد بڑھتی گئی تو وکلا کو ان کا آفس اسپیس دینا، چیمبر دینا، یہ حکومت کی ذمہ داری کیسے ہے؟ یہ پرائیویٹ پریکٹس کر رہے ہیں تو حکومت کیوں ان کو جگہ دے گی؟ اس طرح ہے کہ جس طرح قانون کے سورسز مختلف ہیں، اس میں سے کچھ ٹریڈیشنز بھی ہوتی ہیں، اور یہ بات روایت رہی ہے. جس طرح ہم بینچ اور بار کو ایک ہی سمجھتے ہیں، چیمبر بھی جو ہوتی ہے وہ بار کا حصہ ہوتی ہے. یہ ممکن ہی نہیں اور یہ تصور ہے ہی نہیں کہ بار ہو اور چیمبرز نہ ہوں. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. آپ پورا ساؤتھ ایشیا دیکھ لیں، ساؤتھ ایشیا میں، پاکستان، انڈیا میں اس کی مثال ملتی ہے. مغربی ممالک میں دیکھ لیں کہاں پہ ملتے ہیں چیمبرز. اور گورنمنٹ کی ذمہ داری کیوں ہے؟ اگر یہ ٹریڈیشن بھی ہے، ٹریڈیشن کو پورا نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فٹ بال گراؤنڈ پہ قبضہ کر لیں گے، آپ مارکیٹوں پہ قبضہ کر لیں گے، آپ فٹ پاتھ پہ قبضہ کر لیں گے. یہ دلیل ہے آپ کی کہ ٹریڈیشن نہیں فالو کی گئی اس لیے ہم یہ کریں گے قبضے؟ فٹ بال گراؤنڈ جو ہے اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور اسی طرح باقی جو چیمبرز بنے ہیں یہ بھی پورے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہے. ہمیں یہ جگہ، اگر آپ مجھے کہتے میں ریکارڈ لے آتا، اس میں سے کچھ کام تو ایسے ہیں جو اجازت کے ساتھ ہیں. اس کی میں ایک مثال چلیے آپ کو چھوٹی سی دے دیتا ہوں. ہمارے چیمبرز میں اب میٹرز بھی لگے ہوئے ہیں. میٹرز کون دیتا ہے؟ میٹر این او سی کے تحت دیے جاتے ہیں. این او سی کون دیتا ہے؟ ایڈمنسٹریشن نے اجازت دی ہے، ورنہ ایسکو والے یہاں میٹر نہیں لگاتے. یہ لیگل آہستہ آہستہ کر دیے گئے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالتیں بھی رینٹڈ پریمیسز میں تھیں، اور صورتحال تو یہ ہے کہ ایک عدالت تو ایک تھا ریسٹورنٹ، اس کا نام تھا مدینہ ریسٹورنٹ. یہ ذرا سن لیجیے، یہ بڑا دلچسپ بات ہے، یہ ذرا سن لیجیے گا. مدینہ ریسٹورنٹ تھا ایک، اس کو خالی کروایا گیا اور وہاں عدالت بنا دی گئی. عدالت جب وہ بنی تو 2 سال اوپر مدینہ ریسٹورنٹ لکھا رہ گیا، اور ہم اکثر کہا کرتے تھے کس عدالت میں جانا ہے، ہم کہتے ہیں مدینہ ریسٹورنٹ والی عدالت میں جانا ہے. یہ حالات رہے ہیں یہاں، ابھی بھی یہی صورتحال ہے. لیکن حسیب صاحب، پورے ملک میں ایسی تجاوزات کو گرایا گیا ہے جن کے پاس بجلی کے کنیکشن تھے، گیس کے کنیکشن تھے. اس کا یہ مطلب نہیں ہو جاتا کہ وہ جگہ لیگل ہو جاتی ہے. وہ عمل تھا تو وہ بھی غلط تھا، لیکن اگر اللیگل آکوپیشن ہے اس کو کبھی نہ کبھی تو ختم کرنا پڑے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا. اب میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں.
पिम्स में सरकारी डॉक्टर्स हैं, कल को वो कहें कि पिम्स के बाहर हमें जगह मिल जाए, हमें रिहाइश की जगह मिल जाए, हमें अपना क्लिनिक चलाने की जगह मिल जाए, वरना हम जो है कब्जा कर लेंगे, ये जस्टिफिकेशन तो नहीं है ना। ये तो हर इदारा दे सकता है, हर कम्युनिटी ये मुतालबा करेगी हुकूमत से कि हमें दफ्तर बना के दें, क्लिनिक बना के दें या रिहायशी बना के दें। हम डॉक्टर्स वाली मिसाल ले नहीं सकते, क्योंकि डॉक्टर्स का क्लिनिक जो है ना वो पार्ट एंड पार्सल नहीं होता कि हॉस्पिटल में ज़रूर बने, प्राइवेट प्रैक्टिस करनी है उन्होंने अलग जाके जाना है। हमारा मामला डिफरेंट है, वो मिसाल यहाँ नहीं लगती। नहीं, हम जो लोग होते हैं वकला, इनका चैम्बर जो है ये पार्ट एंड पार्सल होता है, वो पार्ट एंड पार्सल नहीं, ये सबसे बड़ा फ़र्क है। एक बात। और दूसरी बात ये, हम बिल्कुल यहाँ नहीं रहना चाहते, कभी ना कभी जाना, हम आज जाने के लिए तैयार हैं। देखिए ना, हमारा प्लॉट आज से 15 साल पहले G10-1 में है 5 एकड़ का। हाँ। वहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बन गई, वो प्लॉट पे एक ईंट नहीं रखी किसी गवर्नमेंट, 1 रुपया नहीं दिया गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्यों बनाए वहां पर? ये देखिए, बार काउंसिल आप लोग बनाएं और फिर जाके बैलेटिंग करते हैं, जो भी आपका तरीकाकार है वो करें। वो प्लॉट आपको अलॉट किया गया है, वहां पे भी सरकार आपको बना के दे, कंस्ट्रक्शन करके दे, ये मुतालबा कैसे जायज है? शायद आपके इल्म में है या नहीं है, आप जितने भी पाकिस्तान के शहर हैं आप उसमें देखें, जब भी जुडिशल कम्प्लेक्स बनता है उसमें एक लॉयर्स कम्प्लेक्स बनाया जाता है, जिसमें बार होती है, कैफेटेरिया होता है, लाइब्रेरी होती है, कंसल्टेंट रूम होता है और बाकी चीज़ें होती हैं। ये ज़रूरी होता है, ये उसका पार्ट एंड पार्सल होता है। कम्प्लेक्स बड़ा होता है, इसके साथ एक छोटी सी जगह ये भी होती है। वहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जब बनी और वो भी हमें ना मिली और वहाँ आजकल हाई कोर्ट है, तो क्या आज हम ये कह सकते हैं कि हाई कोर्ट भी इलीगल है और वहाँ वो काबिज है? ये टेम्परेरी सिस्टम हमारे मुल्क में टंग टपाऊ निज़ाम जिसको हम कहते हैं वो चलते हैं, वो इसकी वजह है। रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती है। आज वो पूरी कर दे। ये तमाम आर्गुमेंट्स इस बात को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आप कोई पब्लिक प्लेस को या किसी पब्लिक ग्राउंड को आकर वहां पे बैठ जाएं, अपने चेंबर्स बना ले। ये कोई आपकी दलील उस बात को जस्टिफाई नहीं कर सकती। हम कब कब्जा करना चाहते हैं? हमें तो खुद बिठाया गया, यहाँ खुद कहा गया आए और आप